الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام اساتذہ اکرام، معلمات جامعۃ الصالحات، بنات طاہرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار محفل میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے وہ ہے ازواج مطہرات۔ محترم میری پیاری عزیزہ طالبات، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ صفا مروہ کی طرح سب کا مقام ہے، صفا مروہ کی طرح سب کا مقام ہے، ازواج مطہرات کا بلند احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے۔ سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نام کی خاتون سے نکاح فرمایا، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ مکے کے معزز گھرانے یعنی قبیلہ قریش ہی سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور خاتون تھی۔ اسی طرح تاجرہ تھیں، ملک شام اور یمن میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو تسلی دینے والی نبی کو اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والی یہی زوجہ مطہرہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 25 سال تک ان کی زوجیت میں رہیں، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی یعنی 6 اولاد، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہوئی۔ سن 10 نبوی اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر سلام بھیجا تھا۔ سن 10 نبوی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جتنے سال تک یہ موجود تھیں تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، جبکہ سودا رضی اللہ عنہا کے شوہر حبشہ میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یہ آئیں۔ نکاح کے بعد 3 سال تک مکے میں رہیں، پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئیں ہجرت کر کر۔ اور آتا ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں جو لمبے قد کی تھیں وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں ان سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال یعنی 50 پر 4 54 ایئرز کی تھی۔ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر کی لڑکی سے نکاح فرمایا۔ محترم میری پیاری عزیزہ طالبات، یہاں غور کیجئے، اپنے دماغ پر ذرا زور ڈالیے۔ اگر واقعی میں اس بات پر اعتراض کرنا ہوتا تو مکے کے مشرکین
مدینے کے یہود وہ لوگ اس ایشو کو کریٹ کرتے، وہ لوگ زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اعتراض کریں. لیکن سیرت کی کتاب آپ چھانٹیے، دیکھیے، لیکن کہیں بھی آپ کو ان کا اعتراض کہیں پر نہیں ملے گا. اور مکے کا یہ عام رواج تھا کہ اس وقت کی 9 سال تک لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں اور ان کا نکاح کرا دیا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تمام ازواج مطہرات میں ایک ایسی زوجہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باکرہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، ورنہ تو تمام جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں یا تو وہ طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا تھا، اور واقعہ افک کے موقع پر خود رب کائنات نے ان کی پاک دامنی کا اعلان سورہ نور میں فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب ان کی عمر 18 سال کی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 حدیثوں کو روایت فرمایا. چوتھے نمبر پر آتی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. جب یہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہجرت کر مدینہ آئیں اور ان کے شوہر جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ بدر میں ایسے زوردار لڑے کہ مکے والے خود دیکھ کر دنگ رہ گئے. اس کے بعد یہ اتنا زخمی ہو گئے کہ یہی زخم آگے چل کر ان کی موت کا سبب بنے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. اور اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کا دوسرا نکاح نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ عیب سمجھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ اپنے باپ کی بیٹی ہے. جس طرح وہ ارادے کے پکے تھے اسی طرح حفصہ بھی اپنے ارادے کی پکی ہیں. 5واں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ایسا نکاح تھا جو قبیلہ خریش کے علاوہ تھا. یعنی جتنی بھی 4 خواتین سے آپ نے نکاح کیا وہ تمام کی تمام قبیلہ خریش سے تعلق رکھنے والی تھیں، لیکن زینب بنت خزیمہ غیر خریشی تھیں. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے جو دوسرے شوہر تھے، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور تیسرے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. اسی لیے انہیں شہداء کی بیوہ کہا جاتا ہے. جب جنگ احد میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے مسلمان، تو اس وقت مدینے میں آدھی خواتین بیوہ تھیں. ان کا کوئی سہارا اٹھانے والا، انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور یہ بے سہارا ہو چکی تھیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے صحابہ کرام بھی آگے بڑھے، بے سہارا بیوہ خواتین کو سہارا دینے لگے. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ایک ایسی زوجہ تھیں جو بہت ہی کم مدت تک، یعنی 3 ماہ تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اور انہی زوجہ کو ام المساکین کہا جاتا تھا. یعنی یہ بہت زیادہ بے سہارا لوگوں کی، بے مددگار لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں ام المساکین کہا جانے لگا. چھٹا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا. علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ آتا ہے، اور ان کا ایک مشہور واقعہ، ایک مشہور رائے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب مسلمان احرام باندھے ہوئے تھے اور نہیں نکال رہے تھے تو
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دی تھیں کہ سب سے پہلے آپ احرام نکالیے، بعد میں تمام مومن آپ کو دیکھ کر احرام نکالیں گے۔ اور تمام ازواج مطہرات میں جو سب سے آخر میں انتقال پائی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی ان سے نکاح فرمایا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے نکاح میں تھیں۔ جب حالات صحیح نہیں ہوئے، طلاق تک نوبت آ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا نکاح فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا جو کہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب یہ قید ہو کر ثابت بن قیس کے حصے میں آئی مال غنیمت کے طور پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ قید ہو کر آئے ان تمام کو رہائی دی گئی۔ جو بھی مال لیا گیا تھا ان تمام مال کو، ان تمام اسباب کو لوٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر حبشہ چلے گئی تو اس وقت ان کے شوہر نصرانی ہو گئے، پھر انہوں نے طلاق لے لی اور ان کے شوہر شراب میں مبتلا ہو کر جب انتقال ہو گیا ان کے شوہر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا۔ 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں جو کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہی کی طرح یہ بھی جنگ خیبر میں قید ہو کر آئی تھیں، ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو رہا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ اچھا کھانا پکانے والی کسی اور خاتون کو نہیں دیکھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمانے کے بعد جو سب سے پہلا واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اور ان کے علم کمال کے بارے میں آپ اس طرح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے تھے، اور یہ دینی علم میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیے وہ تمام کی تمام دینی مصلحت کے بنا پر کیا تھا، نہ کہ اپنی جنسانی خواہشات کی بنیاد پر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔